السلام علیکم ہاشمی صاحب. ہاشمی صاحب آج ایک موضوع ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ خود پسندی کیا ہے، اور پہلے تو اس کو ذرا آپ وضاحت کریں کہ یہ خود پسندی کیسا جذبہ ہے، یہ ہے کیا، اور یہ انسانوں میں یہ جو ہے یہ فائدہ کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کو اگر نقصان ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے. بیسیکلی یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے ذہنیت کیا ہوتی ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ ذرا بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشا صاحب، خود پسندی یعنی اپنی بات کو عرص آخر سمجھنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود پسندی تو انسان کی جزء نہیں کہ وہ خود پسندی کرے. جو آپ نے کہا ہے کہ یہ خود پسندی ایک کیسا جذبہ ہے، یہ کسی جذبے کا نام تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی جذبے کا نام ہے. جو شخص اپنی بات کو عرصے آخر سمجھ رہا ہے، دیکھیں یہ سارے کا سارا علم، ساری چیزیں جو دنیا میں قائم دائم ہیں، جو نظام قدرت چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. عزت، ذلت، مال، دولت، جتنی چیزیں دنیا میں وقوع پذیر، حتیٰ کہ دنیا کا وجود بھی اللہ نے ہی قائم کیا ہے. تو اگر انسان کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. خود پسندی کیا ہے؟ اس کی اپنی ایک سوچ ہے. کیا سوچ ہے اس کی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بات تو نہیں ہے نا کہ کوئی اپنی رائے قائم کرے. شریعت کیا ہے پھر؟ اگر کوئی خود پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو پھر شریعت کو کس طریقے سے وہ دیکھ رہا ہے؟ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کو لے کر آگے چلنا ہے نا. ہماری خود پسندی کس چیز پہ قائم ہے کہ ہم خود پسندی کون سی خود پسندی ہے؟ کس چیز کی آپ خود پسندی کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو نبی نے جو شریعت دی ہے اس پہ ہمارا عمل ہے جناب، وہ ایک علیحدہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کی نے جو ہمیں شریعت کا راستہ بتایا، سنت ہے نبی کی، اس کے اوپر عمل کرنے سے ہماری فلاح ہے. کہ جی میری رائے حرف آخر ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو کہا سارے لوگ غلط ہیں. میں نے تو علم ایسے لوگوں سے سیکھا کہ جن کو لوگ دنیا میں اگنور کرتے ہیں، جن کو ایک چھوٹا پیمانے کا آدمی سمجھتے ہیں. مجھے تو ان لوگوں سے علم ملا، ان لوگوں سے علم کی باتیں ملی. میرے اندر، میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا دیتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے میں اکثر باتوں میں جھوٹ بولتا تھا. تو مجھے ایک صاحب ملے جو ریڑا چلا رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹا آپ، ان سے میری کافی عرصہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کے اندر جو بہت بڑی خامی میں نے دیکھی ہے. میں نے کہا مجھے حضرت علی علیہ رضی اللہ کا ایک فرمان جا رہا ہے کہ تمہارا سب سے بہترین دوست وہ جو تمہیں تمہاری برائی سے آگاہ کرے. لیکن انہوں نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، کسی بندوں کے سامنے نہیں کہا. انہوں نے مجھے ایک سائڈ پہ بٹھا کے کہا بیٹا آپ ہر باتوں میں نے آپ کو مہینے سے ملاقات کر رہا ہوں، آپ بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ عادت طرح کر دے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو یقیناً یہ راستہ انہوں نے کس طریقے سے، ان کی خود پسندی والی بات تو نہیں ہے نا. جھوٹ بولنا یقیناً ایک بری بات ہے، اور شریعت ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتی ہے. تو اگر انہوں نے مجھے جو سمجھا دیا ایک سائڈ پہ ہو کے، تو میں کہوں کہ انہوں نے خود پسندی کا مظاہرہ کیا تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. وہ میرے لیے ایک سود مند بات ہے، مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے. میں کہوں کہ جب بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے تو ٹھیک سمجھ رہا ہے اگر وہ سمجھتا ہے. انہوں نے مجھے ایک اچھا راستہ بتایا. تو جو شخص خود پسندی کا شکار ہے وہ شخصیت پرست ہے. تو میں اپنی بات بتا دوں کہ میں ان بزرگوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ شخصیت پرست کسی چیز کا نام نہیں، حقیقت پرست ہونا چاہیے انسان کو. اگر شخصیت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بات کرے، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے حوالے سے بات کرے. ہم تو عام سے 14ویں صدی کے عام سے لوگ ہیں، ہمارے اندر بے شمار کوتاہیاں موجود ہیں. تو ہم کون سی خود پسندی کی بات کر رہے ہیں؟ خود پسندی کون سی خود پسندی ہے؟ اللہ جی ہاشمی صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر خود پسندی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کا
انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں. تو اس والے سے مجھے پیر صاحب کا ایک بیان یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے حضرت محمد حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کے حوالے سے وہ ایک نظم ہے وہ ان کی وہ پڑھ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے ایک شعر میں یہ چیز بیان بھی کی کہ انسان کی جو عزت یا منزلت یا مقام ہے وہ سجدے کے اندر ہے. تو جس طرح نماز کو مومن کی معراج کہا گیا تو نماز میں انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے. تو ویسے بھی انہوں نے ایک اسی بیان کے اندر وہ ایک مثال بھی سے بھی سمجھا رہے تھے کہ کوئی بھی انسان جو چیز تلاش کرتا ہے تو تلاش کرنے کے لیے اس کو جھکنا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز اٹھانے کے لیے یا تلاش کرنے کے لیے وہ جھکتا ہے, جھکے گا ہی تو کسی چیز کو حاصل کرے گا. تو جھکنا اور سجدہ بھی اسی چیز کی علامت ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے. تو جھکنا جو ہے یہی انسانیت کی معراج ہے. اس کے بجائے اگر انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے, انانیت کا شکار ہو جائے, نفس اپنی بڑائی کا شکار ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتا اور یقیناً وہ ہلاکت کا ہی شکار ہوتا ہے. اور ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کہ سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو میرا ایک اسی سلسلے میں ایک اور اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ یہ بھی ایک خود پسندی کی ہی شکل ہے کہ جو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بناوٹی قسم کا رکھ رکھاؤ اور بناوٹی تکلفات اور انداز اپنانا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی خود پسندی ہی کی شکل ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی کاشف صاحب, مختصر یہ ہے کہ خود پسندی کی میں نے آپ کو شریف بتائی ہے کہ خود پسندی ایک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے. اپنی بات ہے ایک شریعت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور قرآن پاک میں جو ایک رات دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ بتایا اس کے اوپر ہی چلنے سے انسان کی یقیناً فلاح ہے. تو انسان اپنی ذات کی حیثیت سے اس کا کوئی علم نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو نبی نے جو شریعت کا ایک راستہ بتایا, قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے وہی ہمارے لیے زندگی میں اخلاق کا ایک راستہ ہے. تو انسان کی اپنی کون سی چیز ہے کہ وہ اس کے اوپر قائم مطمئن ہے. جو غلط بات ہے وہ غلط ہی ہے. بے شک اس کو ایک جھوٹ بول رہا ہے آدمی, ایک آدمی سچ بول رہا ہے تو جھوٹ ہی. بے شک اس کو کوئی تسلیم کرے نہ کرے جھوٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ حق بات کو تسلیم کیا جائے, یہاں سے بھی حق بات, خاص وہ کوئی عام سے عام آدمی جس کو دنیا میں لوگ عام سے عام آدمی سمجھ رہے ہیں اس کو تسلیم کیا جائے. یہ نہیں کہ کوئی خاص آدمی دنیا میں کمال دولت اس کے پاس ہے جو کوئی PhD اس نے کی ہوئی ہے تو آپ اس کی ایک ناحق بات کو تسلیم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کی جو حق بات ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور جو اس کی باطل بات ہے اس کو ریجیکٹ کیا جائے. ہم نے تو نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے دیکھنا ہے نا. شخصیت کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ شخصیت کہ میں آپ اور میں اپنے آپ کو ایک شخصیت اور کہ جی میرے پاس دنیا کا ہر نالج نہیں. میں خود طالب علم ہوں, میں آپ سے سیکھنے کا خواہش مند ہوں کہ میرے پاس ہر وہ چیز آئے کہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مجھے اچھی پر برے چیز کی پہچان ہو. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو, آپ مجھ سے روزانہ سوالات کرتے ہیں جی آپ کا اپنا ایک ذوق شوق ہے, میں آپ سے ہزاروں مرتبہ, آپ خود گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں نے ہزاروں مرتبہ آپ سے سوالات کیے ہیں, آپ کے سامنے ادھر مختلف لوگوں سے سوالات کیے ہیں. مجھے کسی شخصیت کا کسی چیز کا ایک مخصوص نظر کا خیال نہیں ہے. مجھے یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق چاہیے, اور وہ کہاں سے حق بات ملتی, جہاں سے مجھے حق بات ملتی ہے میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کے یہاں کہ یا اللہ پاک مجھے اس پہ چلنے کی بھی توفیق دے. پہلے تو سمجھنا یہ ہوگا کہ حق بات کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, اور جہاں بھی حق بات ملے کسی شخص سے ملے, کوئی شخص اگر مجھے ایک اچھا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے مجھے جو مجھے پسند ہے, ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں, روزانہ پڑھتے ہیں ہم لوگ, تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حق بات ہے وہ کہیں سے بھی ملتی ہے انسان کو تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو دیکھیں نا جلیل القدر صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی ہیں,
وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی زندگی دیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں. ان کی زندگی پڑھ کے انسان کیا سمجھتا ہے؟ کیا انسان کی اپنی اس دور کے انسان، میں اپنی بات کروں، کیا حقیقت ہے میری، کیا حقیقت جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ابو بکر 10 اشرا مبشرہ میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، اور اس کے باوجود ان کی زندگیوں کا عالم آپ خود پڑھ لیں کہ اب حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مار گیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے. تو شخصیت یہاں آ کے میں شخصیت کی کیا کون سی شخصیت کی بات کر رہا ہوں؟ شخصیت کے چہرے پہ پھول لگے ہوئے، جو حق بات ہے اسی کے چہرے پہ پھول ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے زندگی کو اپنائی، ان کی محبت دل میں بسائے ہوئے ہیں، وہی لوگ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ کے بھی اور میرے بھی، یقیناً اور تمام امت کے سردار ہیں. تو وہ تو انبیاء اکرام کے سردار ہیں، ان کی باتوں کو جو شریعت کا راستہ ہے وہی بلا کر راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی شخصیت نہیں. آج ہم دنیا سے چلے گئے، ہمیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ہمارے سے پہلے ہمارے باوا جداد کئی دنیا سے چلے گئے، کیا نام تک نہیں جانا. دیکھیں آپ دنیا میں کن ہستیوں کا نام زندہ ہے، علی حجویری رحمۃ اللہ کا دیکھ لیں، علامہ اقبال کا دیکھ لیں، معین الدین چشتی کا دیکھ لیں، میہر علی کا دیکھ لیں، اور ان کی زندگیوں کو بھی دیکھ لیں کہ ان کا پریکٹیکل عمل بھی دیکھ لیں کہ جن کا نام آج صدیاں گزر گئی ہیں ان کا نام زندہ ہے. وہ کون ہستیاں تھیں جن کا نام آج بھی زندہ ہے؟ مجھے تو اپنے دادا جی کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، مجھے تو اپنے پردادا جی کا نام نہیں یاد آ رہا ہے. تو میہر علی کا نام مجھے آج بھی یاد ہے. علی حجویری کو 1000 سال گزر گیا. معین الدین چشتی کی بات کو دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شخصیت کو دیکھیں، تو پھر آپ اس سے کیا سمجھ پا رہے ہیں کہ وہی ہستیوں کے نام زندہ ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا اور اس پر عمل کیا. اللہ بہت شکریہ ہاشمی صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس ساری بات کی وضاحت کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود پسندی اور ان چیزوں سے بچائے اور حق بات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.